اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تقریباً ہر دوسرے اور تیسرے گھر کا یہی مسئلہ ہے، اور گھروں میں بچے بھی پریشان ہیں کہ بھائی ہمارے گھروں میں ہو کیا گیا ہے اور ہو کیا رہا ہے کہ ہمارے ماں باپ آپس میں ہی لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں اور گھر کا سکون بالکل مکمل طور پہ جو ہے تباہ ہو چکا ہے۔ ہر دوسرے تیسرے گھر کا یہ کہانی ہے، میاں بیوی آپس میں جو ہے لڑائیاں وغیرہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بیوی اپنا گھر چھوڑ کر اپنے میکے جا چکی ہے۔ تو عزیز دوستو، دیکھیں گھروں میں لڑائیاں کے بہت سارے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے، جن کے ہونے سے گھروں کے اندر میاں بیوی کے درمیان میں لڑائی پیدا ہوتی ہے۔ بہت سارے اسباب ہیں، لیکن میں دو اسباب بیان کروں گا کہ جن کی وجہ سے لڑائی وغیرہ ہوتی ہے۔ دیکھیں پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارے اندر صبر جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے، بالکل صبر ختم ہو چکا ہے۔ ہمارے اندر صبر نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہی ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر شوہر سے کوئی غلطی وغیرہ ہو جاتی ہے تو بیوی اس کو اگر بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ میرے سرتاج یہ غلطی وغیرہ ہے آپ کی، آپ نے یہ کام ایسا نہیں کرنا تھا، یہ ایسا کرنا تھا، تو شوہر اپنے آپ کو یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ بھائی میں بڑا ہوں، گھر کا سربراہ ہوں میں، اور یہ مجھے سمجھانے والی کون ہے، یہ کون ہے مجھے سمجھانے والی۔ اور شوہر اس کی بات جب نہیں سنتا اور پھر یا پھر تکرار کرتا ہے یا پھر ایسے الفاظ آگے سے بولتا ہے کہ بھائی تم مجھے کون ہو بتانے والی، میں نے جو کام بھی کیا ہے اچھا کیا، مجھے پتہ ہے کیا کرنا ہے کام۔ تو دیکھیں ایک ایسا موقع یہ ہوتا ہے جب میاں بیوی کے درمیان میں لڑائی پیدا ہوتی ہے۔ اب اگر یہاں پر شوہر صبر سے کام لیتا، ٹھیک ہے، صبر سے کام لیتا، بیوی کی بات سنتا اور اپنی غلطی دیکھتا کہ بھائی ہاں میری یہاں پر غلطی ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس غلطی کو دیکھتا سنتا، تو یہاں پہ کیا ہوتا، یہاں پہ لڑائی وغیرہ نہ ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اور دوسری مثال یہ ہے کہ دیکھیں شوہر جب باہر سے آتا ہے، کام کاج کر کے آتا ہے، اس کا گھر ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، تو وہ یہ اس کا ایک مائنڈ ہوتا ہے کہ بھائی میں تھکا ہوا ہوں، اب گھر جاؤں گا، پانی وغیرہ پیوں گا، پنکھے کے نیچے بیٹھوں گا، اپنی بیوی سے باتیں وغیرہ کروں گا، بچوں کو پیار وغیرہ کروں گا، گھر میری ساری تھکن جو ہے دور ہو جائے گی۔ لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ گھر میں جیسے ہی داخل ہوتا ہے تو بیوی پہلے سے ہی ایک لسٹ بنا کر تیار بیٹھی ہوتی ہے، اور جیسے ہی شوہر گھر میں آتا ہے وہ لسٹ پکڑا دیتی ہے، اس کو اپنی فرمائش بتانے لگ جاتی ہے، فرمائشیں کرنے لگ جاتی ہے۔ تو دیکھیں یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ جب شوہر باہر سے جب آتا ہے تو اس کو پانی دینے کے بجائے، کھانے کا پوچھنے کے بجائے بیویاں ایک ایسی فرمائشیں کرنے لگ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، بھائی اس کا حال چال آپ پوچھیں کہ آپ کا دن کیسا گزرا ہے، گرمی تو نہیں لگی، معاملات وغیرہ کیسے گزرے، ایسی باتیں کرنے کے بجائے فضولیات باتوں کی وجہ سے جو ہے شوہر کا سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، دماغ خراب ہو جاتا ہے اس کا، اور یہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ جب لڑائیاں جنم دیتی ہیں۔ دیکھیں میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ بہت حساس رشتہ ہے، بہت حساس رشتہ ہے۔ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے کہ ایک شوہر یا بیوی ان دونوں میں سے کوئی ایک بندہ کمپرومائز کرتا رہے، ٹھیک ہے، اور یہ سوچتا رہے، درگزر کرتا رہے، اور پھر یہ سمجھے کہ بھائی انشاءاللہ ہمارا جو رشتہ ہے وہ چلتا رہے گا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ایسا حساس رشتہ ہے یہ کہ دونوں بندوں کو، میاں کو بھی اور بیوی کو بھی، ان دونوں نے کمپرومائز کرنا ہے ہر معاملے کے اندر اور ایک دوسرے کا احساس کرنا ہے۔ دیکھیں احساس بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز احساس ہے۔ اگر آپ میاں بیوی ایک دوسرے کا احساس وغیرہ نہیں کرتے تو ابھی سے احساس کرنا شروع کریں، انشاءاللہ آپ کو دیکھیے گا آپ کو کچھ ہی عرصے کے اندر پتہ چل جائے گا کہ بھائی ہم نے جو احساس کیا ایک دوسرے کا، اس کا ہمیں کتنا بڑا فائدہ ہوا ہے، بہت بڑا فائدہ ہے۔ شوہر بیوی کا احساس کرے ہر معاملے کے اندر، اور بیوی اسی طریقے سے شوہر کا احساس وغیرہ کرے، ٹھیک ہے، گھر بالکل خوشگوار رونقیں واپس آ جائیں گی، ٹھیک ہے، اچھا ماحول بن جائے گا گھر کا۔ اور اس کے علاوہ ایک وظیفہ بھی ہے، اگر بیوی ناراض ہے تو شوہر یہ وظیفہ کرے، یا پھر اگر شوہر ناراض ہے تو بیوی یہ وظیفہ کرے۔ 100 دفعہ عشاء کی نماز کے بعد یا حنانو
یا حلیم، 100 دفعہ پڑھنا ہے، یا حنان یا حلیم، ٹھیک ہے۔ اگر بیوی ناراض ہے تو شوہر کرے، اگر شوہر ناراض ہے تو بیوی یہ عمل کرے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور اگر جو کوئی بھی ناراض ہے انشاءاللہ راضی نامہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔